دوستوں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جاپان دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے، لیکن 78 سال پہلے اسی ملک کے دو شہروں پر، جس میں سے ایک ہیروشیما اور دوسرا ناگاساکی ہے، ان شہروں پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے نہ صرف جاپان کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستوں یہ حملہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پیش آیا۔ یہ حملہ امریکہ نے اگست 1945 کو کیا تھا۔ لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ حملہ امریکہ نے جاپان پر کیوں کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستوں انفو سنیپ سیٹ کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ دوستوں یہ بات شروع ہوتی ہے 7 دسمبر 1941 جب جاپان نے امریکہ کی بیس پر حملہ کیا تھا۔ لیکن ایسا کیا بنا کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کیا؟ دوستوں جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی تب جاپان کے پاس نیچرل ریسورس بہت کم تھے، اس لیے وہ اپنے آس پاس کے ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ تب جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر بغیر کسی سوچے سمجھے اس کی بیس پر حملہ کیا، لیکن اس سے امریکہ چپ نہ بیٹھا۔ دوستوں امریکہ نے پوری چال بازی اور حاضر دماغی سے پہلے ہیروشیما پر حملہ کیا جو 6 اگست 1945 کو پیش آیا۔ امریکہ نے اس شہر پر ایک ایٹم بم گرایا جس کا کوڈ نام لٹل بوائے تھا۔ بم شہر سے تقریباً 1900 فٹ کی بلندی پر پھٹا، جس کی آواز سے پورا شہر چونک اٹھا۔ جب یہ بم پھٹا تو فوری طور پر بہت زیادہ توانائی جاری ہوئی، جس کے نتیجے میں ایک شدید گرمی کی شکل میں ایک مہلک لہر پیدا ہوئی۔ اس حملے نے دوستوں ہیروشیما کو راکھ کر کے رکھ دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 90,000 سے 1,40,000 افراد فوری طور پر ہلاک ہو کر راکھ بن گئے اور عمارتیں ایک بنیادی ڈھانچہ بن گئی۔ ابھی یہ حادثہ اور صدمہ کم تھا کہ امریکہ نے پھر سے کمر کس لی اور حملے کی تیاری کر دی۔ 3 دن بعد یعنی 9 اگست 1945 کو امریکہ نے دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا۔ اس ایٹم بم کا کوڈ نام فٹ مین تھا۔ یہ بم صنعتی وادی پر پھٹا جس کے نتیجے میں تقریباً 60,000 سے 80,000 افراد ہلاک ہو کر راکھ بن گئے اور شہر کو بھی بہت شدید قسم کا نقصان پہنچا۔ ان حملے میں سے ایک اور بات نکل کر سامنے آئی کہ ان ایٹم بم میں جو نیوکلیئر استعمال کیا گیا وہ کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا اور یہ حملہ ایک واحد تھا۔ مطلب یہ کہ جو ایٹم بم امریکہ نے جاپان کے خلاف استعمال کیے وہ پوری دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی نہیں تھے۔ اس حملے کی وجہ سے جاپان کو ایک شدید قسم کا نقصان پہنچا۔ جاپان کو نہیں پتا تھا کہ جو حملہ انہوں نے امریکہ پر کرایا تھا اس کا یہ رزلٹ ملے گا۔ اسی وجہ سے جاپان نے اور کسی نقصان سے بچنے کی وجہ سے 15 اگست 1945 کو امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوستوں اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا، لیکن جاپان نے کامیابی کی راہ پر قدم رکھ لیا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا سے الگ اپنی ایک دنیا قائم کرنے میں لگ گیا۔ جاپان کی ترقی صرف اپنے ملک تک ہی نہیں تھی بلکہ پوری دنیا کو اپنی ٹیکنالوجی سے متاثر کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ٹویوٹا، ہونڈا اور سونی جیسی کمپنیوں نے اقوامی سطح پر پہچان حاصل کی۔ پھر آہستہ آہستہ جاپان نے آٹو موبائل، الیکٹرانکس، مینوفیکچرنگ اور روبوٹس جیسے شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جرائم کی بات کرتے ہیں تو جاپان سب سے کم جرائم کی شرح پر فخر کرتا ہے، جو اپنے شہریوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ دوستوں وہ کہتے ہیں جس نے اپنا وقت اپنے حالات بدلنے ہو وہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ خود کو بدلنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اور اسی محنت کی وجہ سے جاپان نے نہ صرف ہیروشیما اور ناگاساکی کو بدلا بلکہ پورے ملک کو بدل کر دنیا کے سامنے بہترین نمونہ بن کر پیش ہوا۔ اور آج امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات سے متاثر ہے کہ اتنے کم عرصے میں جاپان نے ایسا کیا کہ جو اس کی ترقی کی وجہ بنی۔ اس عرصے کے دوران ہیروشیما اور ناگاساکی دونوں نے اپنے شہروں میں تبدیلی کی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے ہیروشیما کا نام ایٹم بم سے جڑا ہوا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید حیرت انگیز مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔